الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ روزے کا جو فدیہ ہے اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ فدیہ کا مطلب ہے بدلہ، یعنی جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کے بدلے میں فدیہ دیا جائے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دینا، روزے کا ثواب مل جائے گا۔ فدیہ کس صورت کے اندر ہے؟ اس سے قبل میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ رمضان کی فرضیت تدریجاً دھیرے دھیرے ہوئی، ایک ساتھ پورے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ سن 2 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً 1.5 سال تک روزے کی فرضیت مدینے میں آنے کے بعد نہیں ہوئی۔ سن 2 ہجری کے اندر رمضان کا مہینہ پورا فرض قرار دیا گیا روزے کے لیے۔ اس سے پہلے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ روزہ رکھنے کی عادت بن جائے۔ لیکن یہ فرضیت بھی علی التعیین نہیں تھی، علی التخییر تھی۔ جو شخص روزہ رکھنا چاہے رکھے، اچھی بات ہے۔ جو صحت مند ہونے کے بعد بھی، مقیم ہونے کے بعد بھی روزہ نہ رکھنا چاہے تو یہ اس کو اختیار تھا۔ اب کیا کرے بھائی؟ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو یہ اس روزے کا بدلہ ہو جاتا تھا۔ اس بات کی اجازت تھی علی التخییر۔ لیکن اسی کو قرآن مجید نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی نہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں بطور فدیہ کے۔ بعد میں جب رمضان کا پورا مہینہ فرض قرار دے دیا گیا روزے کے لیے تو قرآن مجید نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن پہلے جو اجازت تھی فدیہ دینے کی ایک روزے کے بدلے میں، وہ اجازت اب بھی باقی رہی، لیکن صحت مند لوگوں کے لیے نہیں، مقیم کے لیے نہیں، بلکہ خاص طور پہ ایسے شیخ فانی کے لیے کہ جس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کو ہلاکت کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، وہ روزہ نہ رکھے۔ اللہ نے اجازت دیا اور ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو اس کے روزے کا یہ فدیہ ہوگا، بدلہ ہو جائے گا۔ اب اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس اجازت، اس رخصت کے باوجود جو ایک نعمت کے طور پہ اللہ نے دیا ہے، آپ روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ روزے کا بدلہ آپ کو دے دے رہا، روزے کا ثواب آپ کو دے دے رہا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے، روزہ رکھتے ہوئے شام تک بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، پھر بھی روزہ رکھتا ہے، 105 بخار ہے، اللہ نے اجازت دیا کہ بعد میں روزہ رکھو، پھر بھی رکھ لیتا ہے، تو یہ مناسب اور بہتر بات نہیں، گویا کہ یہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا اور اکثر صحابہ نے روزہ نہیں رکھا، چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ اب پڑاؤ کا وقت آیا، پڑاؤ ڈالنے کا، خیمہ لگانا تھا،
خیمہ لگاتے وقت جو ہے جتنے روزہ دار تھے صحابہ وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ناراضی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، یعنی سفر کی حالت میں روزے کا رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رخصت اجازت ہے، اس کا استعمال کرنی چاہیے۔ تو ایسے بوڑھے حضرات جن کو اپنی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دیں تو وہ روزے کا بدلہ ہوگا، روزے کا فدیہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا ثواب دیا کریں گے۔ اب صدقۃ الفطر کے اندر جو مقدار میں نے بتائی ہے صدقۃ الفطر کی، وہی صدقۃ الفطر کی مقدار فدیے کے اندر بھی ہوگی، اور وہ کیا کہ اگر وہ بوڑھا ضعیف شخص، وہ مرد یا عورت بہت مالدار ہے تو ایک روزے کے بدلے وہ کشمش سے فدیہ دے، 3.5 کلو کشمش، جس کی قیمت آج کی مارکیٹ میں 840 روپیز۔ تو گویا کہ اگر ایک روزے کا فدیہ آپ کشمش سے دینا چاہ رہے ہیں تو ایک روزے کا فدیہ 840 روپے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اب کتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں اس کے حساب سے آپ کاؤنٹ کر لیجئے۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے تو آ جائیے کھجور کے اوپر، 1 سا کھجور یعنی 3.5 کلو کھجور، ایک روزے کا فدیہ۔ 3.5 کلو کھجور کی قیمت آج کی مارکیٹ میں اوسط درجے کی کیا ہے بھائی؟ تو 420 روپے ہے۔ تو گویا کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں 420 روپے آپ کو غربا فقراء کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر اللہ نے اتنی بھی وسعت نہیں دی ہے، آپ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو اب آئیے جو کی طرف، یعنی بارلی سے آپ اپنا روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اور بارلی 3.5 کلو کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 350 روپے۔ تو گویا کہ آپ کے ہر ایک روزے کا فدیہ 350 روپے ہوگا۔ یا آپ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو آپ آ جائیے گیہوں کی طرف، ویٹ کی طرف۔ تو گیہوں سے اگر 3.5 کلو کے اعتبار سے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو ایک روزے کے فدیہ 140 روپے ہوگا۔ اور اگر نصف سا گیہوں یعنی 1 کلو 750 گرام گیہوں کی قیمت مارکیٹ کے اندر 70 روپے ہے آج، تو گویا کہ ایک روزے کا فدیہ 70 روپے نکالنا ہوگا، جو بہت ہی سب سے کم غریب لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے اپنے روزے کا فدیہ نکالیں، کشمش سے ہو، کھجور سے ہو، جو سے ہو، گیہوں سے ہو۔ یہ تمام کی تمام صورتیں جائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس طرح روزے کا فدیہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔